الرحمن الرحیم فی المطعم، سبق نمبر 11 الحمدللہ ہمارا آج چل رہا ہے۔ آج کا سبق کا تعلق بھی مطعم سے ہے، کھانے کی جگہ کچن کے ساتھ آج کا سبق کا تعلق ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قد رن الجرس تعال نتجہ الی المطعم۔ رن اس کا معنی ہے بجنا، رن یرن اس کا معنی ہے یعنی گھنٹی بجانا، بجنا۔ رن الجرس گھنٹی بج گئی۔ تعال نتجہ آؤ، اتجہ یتجہ اتجاہ کہتے ہیں کسی طرف چلنا، رخ کرنا۔ نتجہ الی المطعم کہ مطعم کی طرف رخ کریں، یعنی بامحاورہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مطعم کی طرف چلیں۔ جیسے اتجہ یتجہ اتجاہ کہتے ہیں متوجہ ہونا، ایک جگہ ایک جانب رخ کرنا۔ آگے ہے علام النوبۃ الاطعام۔ اطعام اطعم یطعم اطعام ہے، اس کا معنی ہے کھانا کھلانا۔ نوبہ نوبت، باری، یعنی کھانا کھلانے کی باری کس کی ہے؟ عام طور پر مدارس میں جو مطبخ میں نمبر ہوتا ہے کہ ایک گروپ ایک دن کھانا کھلاتا ہے، دوسرے گروپ دوسرے دن کھانا کھلاتا ہے، یا ہفتہ وار باری ہوتی ہے، تو اس کے لیے عربی جملہ ہوتا ہے کہ علام النوبۃ الاطعام۔ تیسرا جملہ ہے ماذا طبخ اليوم، آج کیا پکایا ہے؟ طبخ یطبخ اس کا معنی ہے پکانا، طبخ پکایا گیا۔ من فضلک ابسط السفرہ، ابسط السفرہ، ٹھیک ہے، سفرہ لکھا ہوا، اس میں سفرہ ہے۔ یہ سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو، ایک ہوتا ہے سفرہ اور ایک لفظ ہوتا ہے مائدہ۔ مائدہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دسترخوان میں کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، موجود ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ دسترخوان بالکل خالی ہو، اس کے اوپر بالکل کچھ کھانے کے آئٹم نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے سفرہ، ٹھیک ہے۔ من فضلک ابسط السفرہ، دسترخوان بچھائیں۔ جیسے آپ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے، تو آپ کسی کو بلانا چاہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعال علی المائدہ، دسترخوان پر آ جائیں۔ ضع الاوانی علی السفرہ، اوانی آنیہ کی جمع ہے، آنیہ آنیہ کہتے ہیں برتن کو، ٹھیک ہے۔ اوانی اس کی جمع ہے کہ برتن رکھو، علی السفرہ دسترخوان پر۔ اگلا لفظ ہے کہ این الصحون والاباریق۔ صحون جمع ہے صحن کی، صحن کہتے ہیں پلیٹ وغیرہ، پلیٹ کو۔ اباریق جمع ہے ابریق کی، ابریق کہتے ہیں جگ وغیرہ، لوٹا وغیرہ، ان کو جگ کو کہتے ہیں۔ تو این الصحون والاباریق، پلیٹیں اور جگیں کہاں ہیں؟ علیک نوبۃ صب الادام، آپ کا نمبر ہے سالن ڈالنے کا۔ کل کے سبق میں آپ نے پڑھا صب یصب، اس کا معنی ہے ڈالنا، بہانا، تو صب الادام، ادام سالن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علیک نوبۃ صب الادام، سالن ڈالنے کی باری آپ کی ہے۔ وانت توزع الاخباز، وزع یوزع توزیع کہتے ہیں تقسیم کرنا۔ اخباز جمع خبز کی، خبز کہتے ہیں روٹی کو۔ تو وانت توزع الاخباز، اور آپ روٹیاں تقسیم کرو گے۔ من فضلک ناولنی سلۃ الاخباز، سلہ کہتے ہیں ٹوکری کو، اسی طرح جیسے سلۃ المحملات کچرادانی اس کو کہتے ہیں۔ تو سلۃ یہاں چونکہ مفعول بن رہا ہے، اس لیے سلہ کے اوپر زبر ہے۔ سلۃ الاخباز روٹی کا جو ہے، روٹی والی ٹوکری۔ ناولنی پکڑائیں مجھے، ناول یناولو مناولہ دینا کسی کو، مجھے دے دیں روٹی والا، یعنی روٹی والی جو ٹوکری ہے، جس ٹوکری میں روٹیاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو آگے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو احضر لنا الملح من فضلک، ہمارے لیے نمک لے کر آئے مہربانی کر کے۔ احضر یحضر، احضار حاضر کرنا، حضر یحضر اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ اور اسی طرح الملح
جمع ہے یعنی ملح نمک کو کہتے ہیں. اور اسی طرح الطعام الیوم شہی جدا، آج کا جو کھانا ہے وہ بڑا یعنی بہت مزیدار ہے. شہی ذائقہ دار مزیدار کو کہا جاتا ہے، جداً بہت زیادہ. اور لا یہنأ لی الطعام اليوم، آج کا کھانا مجھے پسند نہیں آیا. ہنأ یہنأ یعنی پسند آنا، جی کو آنا، مزہ آنا. لا یہنأ لی الطعام اليوم، آج کا کھانا مجھے پسند نہیں آیا. من ينظف السفرة ويغسل الاواني، نظف ينظف تنظیف اس کا معنی ہے یعنی صاف کرنا، صاف کرنا. غسل یغسل اس کا معنی ہے دھونا. اوانی آنیہ کی جمع ہے برتن، تو ترجمہ بنے گا کہ من ينظف السفرة ويغسل الاواني، دسترخوان اور دسترخوان کون صاف کرے گا اور برتن کون دھوئے گا. ما املح الادام اليوم، املح یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی کتنا زیادہ آج کے سالن میں نمک ہے، یعنی آج کے سالن کتنا زیادہ نمکین ہے جس میں نمک زیادہ ڈالا جائے. ما اکثر الفلفل فی الادام، کہ آج کے سالن میں مرچ کتنا زیادہ ہے. الفلفل کل پڑھا تھا، مرچ کو کہتے ہیں. ناولنی خبزا طازجا، مجھے تازی روٹی دے. طازج کہتے ہیں تازہ، ٹھیک ہے. خبزا طازجا تازی روٹی. الا تأکل مزیدا، کیا آپ مزید نہیں کھاؤ گے. لا قد شبعت، نہیں بلکہ میں سیراب ہو گیا. شبع یشبع اس کا معنی ہے سیر ہونا، پیٹ بھر جانا. اکلت و شبعت، میں نے کھایا اور میں سیراب ہو گیا یعنی میرا پیٹ بھر گیا. انا عطشان، میں پیاسا ہوں. هل الماء بارد، کیا پانی ٹھنڈا ہے. ام حار، یا گرم ہے. اور ام معتدل، یا درمیانہ ہے. پانی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بارد ٹھنڈا، حار گرم، معتدل درمیانہ. انا جوعان، میں بھوکا ہوں. الجوع یؤلمنی، بھوک مجھے پریشان کر رہی ہے. عالم یؤلم، ایلام کہتے ہیں تکلیف دینا، پریشان کرنا، اسی سے علم ہے، علم بھی درد کو کہتے ہیں. یؤلمنی مجھے پریشان کر رہی ہے. اب یؤلم اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہوگا تو اس وقت کہیں گے کہ درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اطرح الملح فیما یلیک، طرح یطرح یہ بھی فتح سے، اس کا معنی ہے ڈالنا. جیسے اطرح الملح نمک ڈالو، فیما یلیک اپنے سامنے، اپنے. ولا یلی کہتے ہیں ملنا، قریب ہونا، اور سامنے یعنی فیما یلیک آپ کے سامنے. کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھائیں. یمین کل پڑھا تھا کہ دائیں کو کہتے ہیں. اکل یاکل کھانا، نصرہ سے ہیں، اس کا یہ جو ہے فعل امر ہے، کل کھاؤ. کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھائیں. من ما یلیک تھا اصل میں، تو یہ مما یلیک ہو گیا. مما یلیک اپنے سامنے سے کھائیں. حدیث کا لفظ یہ وکل مما یلیک. اللحم نی، گوشت کچا ہے، یعنی گوشت اگر سالن میں پکا نہ ہو، ابھی تک کچا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللحم نی. اللحم جاہز تماما، گوشت پورا پکا ہوا ہے. جاہز تیار کو کہتے ہیں، تماما مکمل. الادام احترق، سالن جل گیا. ففسد خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، جل کر خراب ہو گیا. العدس لا یلائم معدتی، دال میرے معدے کے موافق نہیں آتی. لائم یلائم، ملائمہ کہتے ہیں کسی کے موافق آنا، جیسے ہوا موافق آتا ہے، یا سالن موافق آتا ہے، یا حالات موافق آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے طبخت الیوم خضروات، یہ خضروات لکھا ہوا ہے، تو آج جو ہے وہ سبزی پکائی گئی ہے، آج سبزی پکی ہے. طبخت، اور یہ لفظ طبخ یطبخ فتح سے، اس کا معنی ہے پکانا. آگے کچھ مفردات ہیں، ان کو آپ دیکھیں اور یاد کریں. بطاطس، آلو کو کہتے ہیں بطاطس. بامیہ، بھنڈی.
اور باذنجان بیگن کو کہتے ہیں، اور اسی طرح عدس دال کو کہتے ہیں، قرنبیط گوبھی کو کہتے ہیں، جزر گاجر کو کہتے ہیں، اسی طرح بازلہ مٹر کو کہتے ہیں، خیار کھیرے کو کہتے ہیں، اور حمص چنا، اور حنطہ گندم کو کہتے ہیں، شعیر جو کو کہتے ہیں، دقیق آٹے کو کہتے ہیں، عجین گوندا ہوا آٹا، ایک ہوتا ہے دقیق سادہ آٹا، عجین گوندا ہوا آٹا، ذرہ مکئی کو کہتے ہیں، فلفل احمر سرخ مرچ، رمان انار، عنب انگور، موز کیلا۔ آگے لفظ ہے برتقال مالٹا، خوخ آڑو، جوافہ امرود کو کہتے ہیں، امرود کو جوافہ کہا جاتا ہے، بطیخ تربوز، بطیخ خربوزہ، اور لوز بادام، زبیب کشمش، پھول السودانی مونگ پھلی، سدر بیر وغیرہ کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے کھانے پینے کے مختلف چیزوں کے نام بھی آ گئے اور مختلف جملے بھی آ گئے، ان کو دہرائیں آپ اور ان کو استعمال کر کے یاد کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم۔